يا رب أسألك التقى في كل حال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. محترم سامعین، جس طرح کہ آپ نے سن لیا کہ میرا موضوع ہے خود نمائی اور اس کی مذمت، میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق ہو اس کو بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع ایسے اعمال میں شمار ہوتا ہے کہ جن کا اگر لحاظ نہ کیا جائے تو انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اس سے ملتا جلتا موضوع وہ ریاکاری ہے، لیکن ریاکاری اور خود نمائی میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ ریاکاری عمل کی ابتدا ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کا مقصد ہی لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، یعنی کہ نیت پہلے سے خراب ہے اور عمل بعد میں وقوع میں آیا۔ جبکہ خود نمائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں عمل بعض دفعہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، بعض دفعہ دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، لیکن بعد میں انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میرا عمل پھیل جائے، یہ میرا عمل لوگوں تک چلا جائے اور لوگ میرے اس عمل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تبصرہ کر دیں۔ دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی تعریف اور ان کی مدح کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ کچھ خود نمائی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آخرت والا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص رکھتے ہیں کہ جو زمین کے اندر کسی قسم کا علو، کسی قسم کی برتری اور لوگوں پر تعلی اور اپنے نفس کو بلند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ زمین کے اندر وہ کسی قسم کا فساد چاہتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ خود نمائی کس کو کہتے ہیں؟ خود نمائی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ طالب علم ہے تو اپنے علم کو باقی طالب علموں سے اجاگر کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ عالم دین ہے
تو اپنے علم کو دیگر علماء پر فوقیت دینے کی کوشش کرے، اور اگر وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، تو وہ اپنی عبادت کو دوسرے لوگوں کی عبادت سے زیادہ اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تو اپنی سخاوت کو لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنا چاہے، اور اگر وہ مصنف ہے تو اپنی تصانیف کے ذریعے لوگوں پر اپنی علمی دھاک بٹھانا چاہے۔ الغرض کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر جب انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میرا یہ عمل ظاہر ہو جائے اور مجھے لوگوں پر فوقیت مل جائے، میں لوگوں سے کچھ بلند ہو جاؤں، تو یقیناً یہ صورت یہ خود نمائی کی بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ 2 بھیڑیے جائعان جو سخت قسم کے بھوکے ہوں، ان کو اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کے ریوڑ میں یہ 2 بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ نقصان وہ شخص کرتا ہے اپنے دین کا، کہ جس شخص کے دل کے اندر حرص ہوتا ہے مال کا، اور جس بندے کے دل میں حرص ہوتا ہے عہدے کا، کہ اس کو شرف مل جائے، اس کو عہدہ مل جائے، کسی نہ کسی طرح اس کا نام مشہور ہو جائے، اس کی تصاویر بازاروں پہ لٹک جائیں، لوگ اس کو جاننا شروع کر دیں، اس کے نام سے لوگ پہچانے کہ ہاں ہاں یہ فلاں شخص ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے، بھیڑیے سے زیادہ فساد کرنے والا ہے۔ اور بھائیو، اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یقیناً ہماری یہ کیفیت ہے، اگر کوئی عامی بندہ ہے دیہات کے اندر رہنے والا، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے۔ اور ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے لوگ اپنی تصاویر، اپنے فلیکس بنوا کے کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کی ساتھ اپنی تصویر اتروا کے اس کو بازاروں پر لگوائیں گے، اور کتنے ہی لوگ، یعنی کہ یہ خود نمائی، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا دار آدمی دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر، مدارس کے اندر، دینی کاموں کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ شخص، یہ خود نمائی کرنے والا شخص بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگیاں ہمیں بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کا بیٹا عامر بن سعد وہ اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اس کے والد جو سعد بن ابی وقاص تھے وہ اپنی دنیا کی زندگی ترک کر کے اپنے اونٹوں اور اپنی بکریوں میں چلے جا چکے تھے، وہاں پر زندگی گزارتے تھے۔ بیٹا عامر ملنے کے لیے گیا اور جا کر کہنے لگا، پہلے تو یہ سوار ہو کر گیا تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کے سمجھ گئے، اور دیکھتے ہی کہنے لگے، اعوذ من ھذا الراکب، اعوذ باللہ من ھذا الراکب، میں اللہ سے اس سوار کی پناہ چاہتا ہوں، یہ جس شر کے ساتھ آیا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے۔ جب وہ بیٹا آیا اتر کے کہنے لگا، انزلت فی ابلک وغنمک، تو لوگوں کو چھوڑ کے اپنے اونٹوں اور اپنی بکریوں میں آ چکا ہے۔ والناس یتنازعون فی الملک بینہم، اور لوگ ایک دوسرے سے حکومت چھیننے کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو چھوڑ کے چپ کر کے مخفی ہو کر سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، فضرب علی صدرہ، اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کو کہنے لگے، اسکت، خاموش ہو جا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ یحب العبد التقی الخفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے، التقی، جو تقوی والا ہے، الغنی، لوگوں سے بے پرواہ ہے، الخفی، اور مخفی زندگی گزارنے والا ہے۔ مخفی زندگی گزارنے والا شخص 3 علامتیں ذکر فرمائیں، التقی، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا، تقوی کا تعلق اصل دل سے ہوتا ہے، گویا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا الغنی، لوگوں سے بے پرواہ، اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، لوگ اس کی تعریف کریں،
لوگ اس کی مذمت کریں، اگر وہ حق پر ہے تو اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ الغنیہ، لوگوں سے بے پرواہ، الخفیہ، مخفی زندگی گزارنے والا، مخفی طور پر رہنے والا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص گزرا، آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو ایسا ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر یہ کسی مجلس میں چلا جائے اس کی تکریم نہیں۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ پھر ایک دوسرا شخص گزرا، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ شخص ہے جو کسی سے رشتہ طلب کرے تو اس کی دعوت کو رد نہیں کیا جائے گا، یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسے شخص کی ساری زمین بھر جائے اس جیسے آدمی سے، اور وہ اکیلا آدمی ان جیسوں سے بہتر ہے۔ مخفی آدمی، مخفی زندگی گزارنے والا شخص، اپنے اعمال کو چھپانے والا شخص اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم لوگ تھے جو صحابہ کی محفلوں اور ان کی مجلسوں کو چھوڑ کے تنہائی میں اس لیے چلے گئے تھے کہ ہمارے عمل کو کوئی دیکھ نہ سکے، ہم مخفی طور پر اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمارا معاملہ صرف اور صرف ہمارے رب کے ساتھ ہو۔ مخفی زندگی یہ بڑی عظیم زندگی ہوتی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے اللہ نے کتنا مخفی کر کے رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں جس بندے کا عمل جتنا مخفی ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ اپنی راز کی بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تیرے اور میرے درمیان، یہ کسی تیسرے بندے تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ انسان کے اعمال میں سے بھی کچھ عمل ایسے ہونے چاہیے جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہوں، اس میں کسی مخلوق کو پتہ نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو آپ کی عبادت میں کتنی لذت محسوس ہوگی۔ اور ہمارے سلف صالحین اسی کے پابند تھے۔ جس طرح کے بعض اسلاف کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوتے، تلاوت کرتے کرتے اچانک باہر سے کوئی بندہ آ جاتا تو وہ جلدی سے اپنے رومال اور اپنے کپڑے کو قرآن مجید کے مصحف کے اوپر ڈال دیتے اور ساتھ اپنی تلاوت کو چھپانے کی کوشش کرتے کہ کہیں اس کو میری تلاوت کا پتہ نہ چل جائے۔ اور بعض اسلاف کے بارے میں نے پڑھا وہ رات کو قیام اللیل کرتے، اتنا لمبا قیام ہوتا، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کے ہلکے پڑ جاتے، سیاہ پڑ جاتی آنکھیں اور ہونٹ خشک ہو جاتے، لیکن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے تو اپنے ہونٹوں کو تیل لگا لیتے، اپنی آنکھوں کے حلقوں کے اوپر بھی تیل لگا کر اپنے چہرے پر تیل ملتے تاکہ ہمارا چہرہ یوں حشاش بشاش نظر آئے جیسے اس نے رات کو پوری نیند کی ہے۔ اور اسلاف کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اس قدر اپنے عمل کو مخفی رکھنے والے تھے، اس قدر اپنے عمل کو چھپانے والے تھے۔ اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی بات ہوئی رات کے چاند گرہن کی، تو انہوں نے کہا ہاں میں تھا اس مجلس، میں نے بھی رات کو چاند گرہن دیکھا، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات اس لیے کہی کہ چاند گرہن جس نے دیکھا یقیناً وہ جاگتا ہوگا، اور جو جاگتا ہوگا وہ نیک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ نہیں میری طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں نے رات کو تہجد نہیں پڑھی، اور یہ سچ تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہمیں اسلاف کی زندگیوں میں ملتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کو چھپانے والے، اس کو مخفی رکھنے والے، اس کو ظاہر نہ کرنے والے تھے، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہماری نیکی معمولی ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو یہ خود نمائی ہے جو انسان کے دل کو برباد اور ہلاک کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلموا العلم، تم علم کو حاصل نہ کرو لتباہوا بہ العلماء، تاکہ تم اس کے ساتھ علماء پر فخر نہ کرو، علماء کے ساتھ تم برابر کی جوڑ نہ بننے کی کوشش کرو، ولا لتماروا بہ السفہاء، اور نہ علم اس لیے سیکھو کہ تم کم عقل لوگوں کے ساتھ اس پر جھگڑا کرو گے، اور آپ نے فرمایا ولا تخیروا بہ المجالس، اور نہ اس لیے علم سیکھو کہ مجلسوں میں آپ کو عزت دی جائے، اس علم کی وجہ سے آپ کو مجالس میں پسند کیا جائے، فمن فعل ذلك فالنار النار، آپ نے فرمایا جس بندے نے یہ کام کیے اس کے لیے آگ ہے، آگ ہے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ علم کو اس لیے حاصل نہ کرو کہ میرا شمار علماء میں ہونا شروع ہو جائے اور میں کتابیں لکھ کے، تصانیف کر کے، بیانات کر کے علماء کے موقفوں پر اپنی رائے قائم کروں، ان کے اوپر رد کروں اور ان کے موقف کو نیچے کرنے کی کوشش کروں جو اس کام کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے آگ ہے، آگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس لیے علم نہ حاصل کرو کہ تم کم عقل لوگوں سے بحثیں کرو گے، ان کے منہ بند کر دو۔ بعض لوگ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ میں فریق مخالف کو خاموش کروا دوں، اس کو بند کر دوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے جس بندے سے بھی اپنی زندگی میں مناظرہ کیا ہے، جس بندے سے بھی اپنی زندگی میں گفتگو کی ہے، میں نے اس غرض سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے اور جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے۔ میں نے کبھی بھی اس مقصد کے لیے کسی سے مناظرہ نہیں کیا کہ میں اپنے نفس کو اونچا کر لوں۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج علماء تو علماء، عوام الناس بھی ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ مجالس کے اندر تمہیں مختار سمجھا جائے، تمہیں عزتیں دی جائیں۔ بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کو جب عزت دیکھتے ہیں، علماء کی مجالس کے اندر ان کو عزت مل رہی ہے تو وہ اسی عزت کی خاطر، وہ اسی عہدے کی خاطر، وہ اسی شرف کی خاطر اپنے بچوں کو علم کے لیے وقف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی عالم بنے، اس کے اشتہارات چھپے، اس کا نام پھیل جائے، یہ جس مجلس کے اندر جائے آگے پیچھے اس کے لوگ چلیں۔ لیکن بھائیو، ایسا علم جو حاصل کیا جاتا ہے مجالس میں عزت پانے کے لیے، یہ مجلس بھی، یہ علم بھی انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، جہنم میں جانے کا باعث۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، بلکہ اسی سے متعلقہ سلف کے کچھ واقعات، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن ابی یعلا اس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کو دیکھا، ان میں سے پہلے سے سوال ہوا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، سوال دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، وہ کہتے ہیں کہ 70 بندوں سے گزر کے سوال پھر پہلے شخص کے پاس آ گیا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر جواب نہیں دیتے تھے، مگر ان کی زندگیوں کے اندر تکلف نہیں تھا، وہ ایسا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جس چیز کے بارے میں صحیح طرح علم نہیں، اس کا جواب دینے کی وہ کوشش نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ تو الٹ ہے، جو جتنا چھوٹا طالب علم ہے اس کے اندر جرأت اتنی زیادہ ہے۔ چلو طالب علم تو طالب علم، لیکن ہمارا معاملہ یہاں تک ہے کہ عوام الناس سے مسئلہ پوچھا جائے، وہ مسئلہ اپنے علماء تک نہیں جانے دیتے۔ خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہوئی ہے، وہ اپنے علماء تک مسئلہ پہنچنے نہیں دیتے، اس سے پہلے پہلے اس کا جواب دے کے معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ تو یہاں تک، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ماجرا ہے۔ کچھ لوگ ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن وہ اہل علم پر رد کرنا اور ان کے اوپر نقد کرنا، ان پر تنقید کرنا، یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ بھائیو، ان حدیث پر غور کیجئے، یہ حدیث واللہ ہمارے اعمال کو، اگر ان پر عمل نہ کیا گیا تو ہمارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کتنے ایسے لوگ جو باطنی طور پر اتنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ظاہر کے اندر ان کی لوگوں کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، نہ ان کا لباس بہترین، نہ ان کی پاس کوئی مال و دولت،
لوگ ان کو فقیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی کیفیت یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم کھا کے کہہ دیں کہ اللہ تجھے قسم ہے کہ تو اس کام کو پورا کر، اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اپنے عمل کو مخفی کرنے کی کوشش کریں، اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، قرآن مجید ختم کیا، مسجد میں علی الاعلان اس کا اعلان ہو گیا، اشتہارات چھپ گئے، ختم قرآن کی دعائیں شروع ہو گئیں۔ سلف صالحین کو دیکھو وہ کس قدر قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے، خطا ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کے وقت قرآن کی تلاوت نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تعلیم کے طور پر بتا دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو دن کے وقت، لیکن دن کے وقت قرآن مجید کی تلاوت بطور عبادت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت رات کے وقت کیا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جبریل امین رمضان میں آپ سے دور کرنے آتے تو اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت وہ رات کو ہوا کرتی تھی۔ اور سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی نفلی عبادت اکثر اپنے گھر میں چھپا کر کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ گھر کے اندر جب وہ آتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اور قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اپنی نفلی عبادت کو جہاں تک ہو سکے مخفی رکھنا چاہیے۔ جو شخص اپنی نفلی عبادت کو مخفی رکھے اللہ رب العزت کو یہ بندہ بڑا پسند ہے، کیونکہ یہ شخص یہ ریاکاری سے دور ہے۔ اور ایک بڑی زبردست حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اغبط اولیاء عندی المؤمن، سب سے پسندیدہ میرے اولیاء میں سے میرے نزدیک وہ مومن انسان ہے۔ کون سا مومن انسان؟ آپ نے فرمایا کہ قلیل الحاد وذو حق فی الصلاۃ، جس آدمی کا مال اور اس کی حیثیت معاشرے میں بڑی تھوڑی ہے، معاشرے کے لوگ اس کو کوئی اتنی اہمیت سے نہیں دیکھتے، اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھے اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اگر وہ کسی جگہ بات کرے اس کی بات پر اتنی توجہ بھی نہیں ہوتی، کسی مجلس میں چلا جائے کوئی اس کو اعزاز اور تکریم کے ساتھ کسی جگہ پر بھی نہیں بٹھاتا۔ لیکن آپ نے فرمایا ذو حظ فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ باتوں میں مستغرق ہو جاتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ لمبے لمبے رکوع کر کے باتیں کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے تو لمبے لمبے سجود کر کے اپنے مالک کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے۔ ذو حظ فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس کا بڑا لمبا حصہ ہوتا ہے۔ کثرت نوافل اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنا تنہائی کے اندر اس کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن عبادت ربی، اور اللہ کی عبادت بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ بہترین ذکر کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ آپ نے فرمایا کہ بڑی اچھی عبادت کرنے والا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہے۔ وَأَطَاعَ رَبَّهُ فِي السِّرِّ، تنہائی کے اندر اپنے رب کی اس نے اطاعت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تضاد ہے، تضاد۔ تنہائی کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو 2 منٹ کی، اور جب مصلی پر کھڑے ہو کر جماعت کرواتے ہیں تو 15 منٹ کی۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہوں تو نفل پڑھے جاتے ہیں 5 منٹ میں، کوئی نہ دیکھتا ہو تو پڑھا جاتا ہے 1 یا 1.5 منٹ کے اندر۔ میرے بھائیو جب یہ خلوت اور جلوت کا تضاد ختم ہو گیا، جس وقت لوگوں کے سامنے اور تنہائی کا عمل کا جو فرق ہے جب یہ مٹ گیا تو سمجھیے کہ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل سے خود نمائی کو ختم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیج کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کے تضاد کو ختم کرے۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھو، عبادت کرو تو اللہ کے لیے، تنہائی کے اندر کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس نے تنہائی کے اندر اپنے رب کی اطاعت کی، اللہ رب العزت کی اس نے ہر حکم کو مانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِ، اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا، لوگوں کے اندر بڑا چھپا ہوا بندہ تھا،
کوئی معروف نہیں تھا، کوئی اس کی شہرت نہیں تھی، کوئی اس کے اشتہارات نہیں چھپتے تھے، کوئی اس کو یوں دعوتیں نہیں دی جاتی تھی۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں بڑا چھپ کر زندگی گزارنے کا والا تھا۔ لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِ، کوئی انگلی سے ایسے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا تھا، یہ فلاں شخص جا رہا ہے، یہ فلاں شخص جا رہا ہے، اس کو جانتا ہی کوئی نہیں، اتنا مخفی انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس بندے کی حالت ہو کہ لوگوں کے اندر مخفی اور اس کی مالی کیفیت یہ ہو، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق بھی بڑا پورا تھا، قوت لا یموت تھی کہ جتنا اس کو آتا اتنا اس کا ختم ہو جاتا، لیکن اس نے اس پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ولیوں میں سے، میرے دوستوں میں سے سب سے قابل رشک انسان یہ ہے کہ جو اپنے اعمال، اپنی نیکی، اپنے تقوی اس چیز کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور سلف صالحین اس بات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت خیال کیا کرتے تھے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوتے آنکھوں سے آنسو بہتے اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا، اچانک کوئی بندہ آ جاتا تو قرآن مجید کو چھپا کر تو آنکھیں ملنا شروع کر دیتے اور کہہ دیتے کہ آنکھوں سے پانی بہت نکل رہا ہے۔ زکام کی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہوتا اور کسی نہ کسی طرح اپنے عمل کو مخفی بھی رکھ لیا جائے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، جس بندے کا عمل جتنا مخفی ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا عمل اتنا زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے عمل میرے لیے کیا ہے، اسی لیے لوگوں سے اس کو چھپانا چاہتا ہے، اسی لیے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اب سلف صالحین میں آپ کو ایک دو کے نام دیتا ہوں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، مشہور تو یہ ہے کہ تعبیر الرؤیا یہ کتاب ان کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد بن سیرین کی یہ کتاب نہیں ہے، وہ تو کتاب لکھنے کے سخت خلاف تھے، وہ تصنیف کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے حافظے پر اعتماد کرو، زبانی یاد کرو جو یاد کرنا، وہ لکھنے کے قائل نہیں تھے۔ لیکن محمد بن سیرین کا نام رہتی دنیا تک موجود ہے، لوگ اس کا نام لیتے، کوئی تصانیف نہیں کی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کتنی کتابیں لکھی، ان کی کتابیں اب اس زمانے کے اندر واللہ عالم مخطوطوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی کتابیں نمایاں نہیں، لیکن نام اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ یہ یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم اور معزز انسان وہ جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے۔ لوگوں کے نزدیک متقی بن کے، لوگوں سے تعریف کروا کے انسان کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابی بن کعب کو دیکھا۔ ابی بن کعب کون ہے؟ یہ وہ قاری قرآن ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابی تو قرآن پڑھ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل کیا گیا، کیا میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تو قرآن سن اس سے۔ رو پڑے ابی خوشی کے مارے کہ میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور یہ وہی ابی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابی بتلا قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ۔ یہ کہنے لگے آیت الکرسی۔ آپ نے سینے پر خوشی سے ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یہ وہ عظیم قاری ہے، قاری قرآن ہے جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا تھا۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ ابی بن کعب آگے آگے چل رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ قاری صاحب آگے ہیں، عالم دین آگے ہے، لوگ احترام کے مارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اندر درہ پکڑا ہوا تھا، کوڑا پکڑا ہوا تھا، آ کر ابی بن کعب کو مارا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفاع کیا اور کہنے لگے امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ تجھے نہیں پتا کہ تو آگے آگے چل رہا ہے، یہ ان لوگوں کا تیرے پیچھے چلنا کتنا فتنے کا باعث ہے، اور یہ جو لوگ تیرے پیچھے چل رہے ہیں یہ ان کے لیے کتنا ذلت کا مقام ہے۔ تجھے اتنا نہیں پتا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں، آگے چلنے والے کو اس کا احساس بھی نہیں، اور نہ ابی بن کعب کے دل میں یہ بات تھی۔
لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا نمایاں طور پر چلنا، لوگوں کے آگے آگے ان کا قدم اٹھانا، اس چیز کو ناپسند کیا اور درہ لے کر ان کو مارنے پر تل گئے۔ نہ یہ دیکھا کہ یہ قاری قرآن ہے، لوگوں کا امام ہے، اس کو درہ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ دارمی کی روایت ہے، سنن دارمی، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے انی خفق نعالکم، یہ جوتیوں کی آہٹ جو ہے یہ میرے سے دور کرو، میرے پیچھے جو تم لے لے کے جوتے چلتے ہو یہ ختم کرو، میرے پیچھے یوں نہ آیا کرو۔ کس لیے؟ کہ وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نفسوں سے یہ دور ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بندے نے کہا، اے عبداللہ بن عمر، لا یزال الناس بخیر ما ابقاک اللہ فیہم، لوگ ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں میں باقی رکھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اس بات پہ، کہنے لگے کہ تو مجھے عراقی معلوم ہوتا ہے، عراقیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ علماء کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں، ان کی مدح سرائی ان کے منہ پر کرتے ہیں، یہ عراقیوں کی عادت ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی تعریف اپنے منہ پر سننا ناپسند کرتے تھے کہ کہیں ہمارے نفس کے اندر عجب نہ پیدا ہو جائے۔ بھائیو، یہ ہے خود نمائی، اور اس کے بارے میں حدیث اور اس کے بارے میں جو مذمت آئی وہ میں نے چند حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے، آیا کہ اس عجب اور خود نمائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور سلف صالحین کے اس کے بارے میں کیا طریقے تھے، وہ کیسے اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آئیے ان طریقوں پر بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ لوگ اگر آپ کی تعریف کریں تو وہ تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کی کمال خوبی پر کی جائے، تو لوگ آپ کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، آپ کے باطن کو نہیں دیکھتے۔ آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، میرے باطن کا آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں۔ آپ میرے ظاہر کو دیکھ کر تعریف کریں گے، یہ ناقص تعریف ہوگی۔ اصل تعریف وہ ہے کہ وہ کرے جو دل کو جانتا ہو، اور تعریف وہ ہے جو اللہ رب العزت کرے۔ اللہ کی طرف سے جو تعریف آئے وہ اصل تعریف ہوتی ہے۔ لوگوں کی تعریف پر کبھی خوش نہ ہو، کبھی ان کی تعریف کو اپنے لیے سعادت کا سبب مت سمجھو، کیونکہ لوگوں کے اندر افراط و تفریط ہے۔ جس کے بارے میں چاہا غلو کر دیا، جس کے بارے میں چاہا تفریط سے کام لے لیا، اس کی شان کو نیچے کر دیا۔ لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو چاہیں بڑھا چڑھا کر بیان کر دیں، جس کو چاہیں کم کر دیں۔ لوگوں کی تعریف پر کبھی بھی انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور اسی طرح لوگوں کی مذمت، ہم بہت ساری نیکیاں اس لیے نہیں کرتے، بہت سارے لوگ شلوار اس لیے اوپر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت ساری بہنیں شاید اس لیے پردہ نہ کرتی ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بوڑھی مائی ہے، ابھی تو بچی ہوں، ابھی تو جوان ہوں، تو میں ابھی پردہ کیسے کر لوں۔ بہت ساری نیکیاں جو ہم نے لوگوں کی مذمت کے ڈر سے چھوڑی ہوئی ہیں کہ لوگ ہمیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ شادی کے موقع پر بہت ساری رسومات جو اچھے بھلے دین کو سمجھنے والے لوگ بھی کرتے ہیں، اور بھائی یہ کیوں کیا کہ جناب برادری کے اندر ناک کٹتی ہے، برادری کو بھی منہ دکھانا ہے۔ غمی کے اوپر بہت ساری بدعات جو ہم کرتے ہیں اس لیے کہ برادری ناراض ہو جائے گی۔ دیکھو، لوگوں کی نہ مدح کی پرواہ کیجئے اور نہ لوگوں کی مذمت کی پرواہ کیجئے، کیونکہ ان کی مدح اور ان کی مذمت دونوں ناقص ہوتی ہیں، دونوں ہی ناقص ہوتی ہیں۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی، پھر انسان اپنے نفس کو خود نمائی سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے منہاج القاصدین کے اندر اس کی ایک بڑی اچھی مثال بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں خود نمائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے دل کے اندر یہ بیماری پیدا ہو، اس کو وہیں سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ وہ کہتے ہیں خود نمائی کی مثال اس درخت کی ہے کہ جو درخت اس کو پانی ملتا رہا، وہ پھلتا پھولتا رہا، اس کی شاخیں بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ اس کی ٹہنیاں اتنی پھیل گئیں، اس کا تنا اتنا موٹا ہو گیا، اب اس کے اوپر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور درخت کے نیچے ایک شخص ہے جو پرندوں کے شور سے تنگ آ چکا ہے، وہ بار بار پرندوں کو اڑاتا ہے، پرندے پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر اڑاتا ہے، وہ پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر اڑاتا ہے، پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو اس سے راحت چاہتا ہے تو اس درخت کو کاٹ دے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ درخت رہے اور نہ اس پر پرندے آ کر بیٹھے۔ لیکن وہ شخص اگر اس تناور درخت کو کاٹے جس کا تنا اتنا موٹا ہو چکا ہے، آپ خود سوچئے اس کو اتنا موٹا تنا کاٹنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔
کتنی مشقت کرنی پڑے گی. اسی لیے میں نے بعض اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے انسان کے یہ بال سفید ہو جاتے ہیں. اخلاص پیدا کرنا، خود نمائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں جو بندہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے. تو اس درخت کو کاٹنا کتنا مشکل، اور اس کے برعکس اگر ایک تنا آج اس کی کومپل نکلی، بیج بویا، چند دنوں بعد اس کی کومپل نکلی، آپ 2 انگلیوں کے ساتھ ایسے اس کو پکڑ کے زمین سے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں. خود نمائی کا پودا اگر تو پودا ہے تو کوشش کیجئے اس کو کاٹ کر پھینکیے. آپ سیاستدان ہیں، آپ تاجر ہیں، تاجروں کو بھی آج کل صدر، مارکیٹ کا صدر بننے کا شوق ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر اپنی ایک حیثیت بنانے کا شوق ہوتا ہے. اور اسی طرح علماء، قراء، حفاظ، طلباء کرام، ان کا معاملہ بھی بڑا حساس ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح عامی لوگ، بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیاں ظاہر کرتے ہیں. اتنے سالوں سے کبھی میری اذان نہیں چھوٹی، اتنے سالوں سے کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی، اتنے سال ہو چکے میں بعد جماعت نماز پڑھتا ہوں، اتنے سال ہو گئے تکبیر میں کہتا ہوں. بھائیو، اپنی باتیں اپنے منہ سے کرنا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، واللہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی عادتیں ہیں. اپنے اعمال کو مخفی کرنے کی کوشش کریں. اس خود نمائی کے جو بیج ہے، اگر تو یہ چھوٹا سا پودا ہے، اس کو ابھی سے اکھاڑ پھینکیے. اگر یہ درخت بن چکا ہے تو اس کو مزید خوراک دینا بند کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے اس کو کاٹنے کی کوشش شروع کیجئے. اس کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ پہلا طریقہ کہ انسان یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ میں اس کو ختم کر کے رہوں گا، میں اپنے عمل کو ظاہر نہیں کروں گا. میں نے جس اللہ کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی کسی جگہ پر، بڑا مجمع تھا، اجتماع تھا، وہاں پر واز کیا، مجمع ختم ہو گیا، اجتماع ختم ہو گیا. ایک بابا جی آئے، وہ آج کا دور تھوڑی تھا، وہ تو پیدل آنے کا زمانہ تھا. ایک بابا جی آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹا میں یہاں پر درس سننے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بابا جی درس تو ختم ہو چکا. وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں تو درس سننے آیا، مجھے کیا پتا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس اکیلے بابا جی کو بٹھا کے انہوں نے ساری تقریر دوبارہ کر دی جو پورے مجمع کے اندر کی تھی. کیوں؟ وہ کہنے لگے پہلے بھی جو تقریر کی تھی وہ ایک اللہ کے لیے کی تھی، اب بھی جو تقریر کر رہا ہوں ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ایک اللہ کو راضی کرنا میرا مقصد ہے. ایک اللہ اگر راضی ہو گیا تو مخلوق راضی ہو کہ نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر میرا مالک میرے سے ناراض ہوا، مخلوق جتنی مرضی میرے سے راضی ہو جائے، میرا مالک میرے سے راضی نہیں ہو سکتا. اور اس کی مختلف مثالیں کئی. جن لوگوں کو یہ بیماری پڑ جاتی ہے شہرت کی، پھر یہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، پھر یہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے، آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے انسان یہ نیت کرے کہ میں اس بیماری کو ختم کرنا چاہوں گا. دوسرا طریقہ کثرت دعا. اللہ رب العزت سے قرآن دعا بہت زیادہ کی جائے کہ یا اللہ مجھے اس خود نمائی سے بچا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنیں، آپ کے اذکار سنیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ کس قدر خشوع و خضوع والے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ اللہ رب العزت سے مختلف ایسی دعائیں کیا کرتے تھے جو ریاکاری سے بچنے کے لیے ہوتی تھی. تیسرا طریقہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت. قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ چیز رکھی ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ بیماری ہے. اس بیماری کا علاج قرآن مجید کی کثرت تلاوت سے ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کی جائے. اور اسی طرح اس معاملے میں سلف صالحین کے واقعات پڑھے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے کہ آپ کس قدر اس سے ڈرایا کرتے تھے اور کس قدر اس سے مخفی رہنے کی ترغیب ملتی ہے. جب ہم یہ چیز کریں گے تو ہمارے لیے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. خود نمائی کو ختم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور اسی طرح اس کے لیے صدقہ ہر وہ بیماری جو آپ کو لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس نیت سے اللہ کے رستے میں صدقہ دو کہ یا اللہ اس بیماری کو میرے سے ختم کر دے.
کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نیت سے صدقہ کریں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہمارے نفس کے اندر جو اپنے عمل پر مدح کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، میرے مالک اس کو میرے دل سے نکال دے، اس کو ختم کر دے، یہ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو شخص آپ کے منہ پر تعریف کرے اس کو روک دو، اس کی تعریف نہ سنو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے منہ پر اس کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعت عنق صاحبک ویلک، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے افسوس ہو، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، تو نے تو اس کو ہلاک کر دیا، تو نے اس کو تباہ کر دیا۔ ہاں اگر ایسا شخص ہو کہ جس کے دل کے اندر ایسا عجب نہیں ہے، ایسا تکبر اور فخر نہیں ہے، اس کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے اور وہ اس کو برداشت کر سکتا ہو تو انشاءاللہ اس کا معمولی سا جواز موجود ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، ورع اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر نہ کیجیے، کیونکہ اس سے اس شخص کے خرابی میں واقع ہونے کا ڈر ہے۔ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کو دیکھیے، اتنے بڑے امام، کتنی تصانیف ان کی، بہت بڑے امام تھے یہ، ان کی زندگی بھی ایک مستقل باب ہے۔ جب حدیث پڑھاتے تو اوپر سے دیکھ کے کتاب کھول کے پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے محدث، کسی نے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے حفظ کے ساتھ زبانی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے کہ جس طرح کے بہت سارے علماء زبانی بیان کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے نفس پر عجب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے نفس پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا نفس کبھی عجب کے اندر نہ واقع ہو جائے، اس کو اپنا نفس اچھا نہ لگنے لگے۔ اور اسی طرح سلف صالحین وہ یہاں تک کہا کرتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا اگر وہ بات کرتے کرتے ان کو اپنی بات اچھی لگتی تو وہ خاموش ہو جاتے، اور اگر ان کو اپنی بات ان کو یوں لگتا کہ میرا یہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے، وہ وہاں پر بول پڑتے تاکہ میرے دل کے اندر عجب نہ آئے۔ وہ ایک محدث کا واقعہ حدیث بیان کرنے کے لیے مجلس میں آئے اور کہنے لگے، حدیث بیان کرنا شروع کرنے سے پہلے کہنے لگے لا لا نہیں نہیں، پھر تھوڑی دیر بعد شروع کرنے لگے، پھر کہنے لگے لا لا نہیں نہیں، پھر تھوڑی دیر بعد حدیث بیان کرنے لگے، پھر کہنے لگے لا لا نہیں نہیں، پھر حدیث بیان کی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم معاملہ برعکس تھا آج؟ کہنے لگے حدیث بیان کرنے لگا، دل میں عجب آیا، دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اتنے شاگرد میرے سامنے ہیں، تو میں نے جلدی سے اس کی نفی کی، نہیں نہیں ابھی نہیں بیان کروں گا۔ پھر میں نے اپنی نیت کو درست کیا، نیت کو درست کرنے کے بعد پھر میں بیان کرنے لگا، پھر میرے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر میں رک گیا کہ ابھی نہیں بیان کروں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد پھر ابلیس آیا، پھر میں نے اللہ سے مدد مانگی اور پھر میں نے حدیث کو بیان کیا۔ یعنی کہ جب آپ کی نیت کے اندر ایسا معاملہ آ جائے کہ جس سے آپ لوگوں کی خواہش اور لوگوں کی تعریف چاہتے ہوں، ایسے باب کے اندر، ایسے مسئلے میں بھی اپنے عمل کو مخفی کر لیجئے، اپنے عمل کو چھپا لیجئے کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان سے دور دور سے سوالات پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا اور امام مالک کے پاس 40 سوالات لے کر آیا، اس نے امام مالک سے 40 سوالات کیے۔ اتفاق کی بات کہ امام مالک نے 40 پر یہ کہہ دیا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، دار الہجرت کا امام یعنی مدینہ کا امام۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے اندر ایک امام ہوگا، لوگ اپنی سواریاں اس کی طرف ہانکیں گے، لوگ اس کی طرف سفر کریں گے۔ محدثین کے اقوال 2 علماء کے بارے میں ہیں، یا اس سے مراد اسحاق بن راہوے ہیں یا اس سے مراد امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ یہ وہ مالک ہیں۔ کہنے لگے کہ جا لوگوں کے اندر جا کے اس بات کا اعلان کر دے کہ مالک کو ان سوالات کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ خاص طور پر زندگی کے کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اپنی خود نمائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ جو طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ان طریقوں کو اختیار کیجئے، اور سب سے بڑھ کر استغفار کثرت سے کرنا، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العزت عجب اور خود نمائی کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے محض اس لیے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے اندر یہ کمزوری دیکھی ہے، واللہ میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔
وگرنہ حقیقت یہ ہے وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، غیر تقی یأمر القوم بالتقى طبیب یداوی والطبیب مریض، وہ کہتے ہیں کہ جو خود متقی نہیں وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، یہ ایسا طبیب ہے، ایسا ڈاکٹر ہے، ایسا حکیم ہے جو خود بیمار ہے اور لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ میں نے محض اس لیے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ آؤ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو مخفی رکھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری اور اس مرض سے محفوظ رکھے۔ ہم زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک نصیحت کہ کوشش کر کے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس، یہ لفظ تلبیس ہوتا ہے، تلبیس ابلیس، اکثر اس کو غلط تلبیس پڑھتے ہیں۔ تلبیس ابلیس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ عامی ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ سخی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اس کتاب کو پیدا کیجئے، اردو میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور اس کو ایک دفعہ پڑھیے، آپ ذرا اندازہ ہوگا کہ ابلیس کن کن طریقوں کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے انسان کی شرح صدر ہو جاتی ہے۔ باقی اصل وہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے طریقے رکھے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما يحول بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله۔